آج ابھی تک کی اہم خبریں اور میرا تجزیہ۔ آج سب سے پہلے خبر شامل کرنے کی بجائے نئے سال کی خوشی میں سب سے پہلے آپ کے سامنے لطیفے شامل کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ سیریس ولاگ میں لطیفوں کا ذکر کہاں سے آ گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بھائی حفیظ الرحمان نے آپ کے لیے انتظام کیے ہیں۔ حفیظ الرحمان کون ہے؟ میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان، چیئرمین پی ٹی اے۔ انہوں نے آج پوری قوم کو نئے سال کے پہلے دن لطیفے سنا کر خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ لطیفے بھی انہوں نے گھر میں یا ڈرائنگ روم میں یا آفس میں بیٹھ کے نہیں سنائے، بلکہ انہوں نے یہ سنائے ہیں پارلیمنٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس میں جا کے۔ آپ نے اپنی ذرا کرسی کو تھام کے بیٹھ کے یہ لطیفہ سننا ہے، کیونکہ فوج سے ریٹائرڈ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ روزگار کے غم ہوتے ہیں، اس لیے ان کو دوبارہ سے اپوائنٹمنٹ کیا گیا چودھری صاحب کی طرف سے، اور اب وہ پی ٹی اے کے چیئرمین ہیں، میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان۔ ہم انہیں پیار سے پا حفیظ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں وہ بھی آپ کو اس خبر کے بعد سمجھ آ جائے گی۔ پا حفیظ نے آج پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی کو یا ان کے سامنے یہ لطیفہ سنایا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ انٹرنیٹ بند کرنا کوئی جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ جرم ہے تو ہمیں پہلے بتا دیتے تاکہ ہم بند ہی نہ کرواتے۔ ہمیں تو آج آپ سے پتہ چل رہا ہے کہ انٹرنیٹ بند کرنا جو ہے وہ جرم ہے۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان صاحب کا ہے، جنہیں ہم پیار سے اسی وجہ سے، ان کی انہی باتوں کی وجہ سے پا حفیظ کہتے ہیں۔ تو پا حفیظ صاحب آج گئے پارلیمنٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس کے سامنے۔ وہاں پر آئی ٹی کی منسٹری بھی تھی، اور وہاں پر پی ٹی اے بھی تھا، اور جو اس کے اندر ممبران تھے، سینیٹرز تھے، وہ سوالات پوچھ رہے تھے کہ یہ آپ نے انٹرنیٹ کیوں اتنا بند کر دیا ہے؟ چلیں یوٹیوب آپ نے اس کے اوپر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ ہمارے جب ویلاگ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، اور ایکس کو مکمل ہی بین کیا ہوا ہے۔ لیکن اب تو لوگ واٹس ایپ پر جو ضروری وائس نوٹس بھیجنے ہیں، کوئی لوگ کام کرتے ہیں، اب ساری ویڈیوز جو ہیں وہ گانوں کی یا دوسری نہیں ہوتی، وینڈرز کام کرتے ہیں بیچارے، کارپینٹرز کام کرتے ہیں، اور دوسرے بہت سارے ایسے کام ہیں جس میں لوگ تصاویر لیتے ہیں، ویڈیوز لیتے ہیں، وہ بھیجتے ہیں، ڈائریکشنز لیتے ہیں، کام ہوتا ہوا دکھاتے ہیں۔ لوگ جگہ جگہ پر جہاں بھی وہ اپنے آفس کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، اس جو سائٹ ہوتی ہے اس کی تصویر لے کے واپس آفس میں جمع کروانی ہے، اور بیسیوں کام ہیں جو لوگوں کے اب ٹیکنالوجی کی مدد سے چلتے ہیں۔ تو آج سینیٹرز نے پا حفیظ سے پوچھا کہ جناب عالی، یہ جو آپ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، اس سے پوری زندگی بند پڑی ہے، تو یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں تو حکومت خط لکھتی ہے تو ہم بند کر دیتے ہیں۔ اس میں سے ایک سینیٹر صاحب نے کہا کہ یہ کہیں بھی آئین میں نہیں لکھا کہ آپ ایسے انٹرنیٹ بند کر سکتے ہیں یا کوئی آپ سے کروا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پچھلے کئی سالوں سے حکومت ہم سے انٹرنیٹ بند کروا رہی ہے، اور جب حکومت خط لکھتی ہے ہم انٹرنیٹ بند کروا دیتے ہیں۔ پا حفیظ نے وہی کیا جو نواز شریف صاحب کے بیٹے نے کیا تھا۔ یاد ہے آپ کو؟ حامد میر کے شو پر انہوں نے پاناما لیکس کے بعد آ کر یہ کہا تھا کہ الحمدللہ یہ پراپرٹیز ہماری ہیں، اور اس کی بینیفیشری ہماری باجی بھی ہیں۔ یاد ہے آپ کو؟ اس سے پہلے باجی کہتی تھی کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ تو جو حسین نواز تھے انہوں نے خود ہی الحمدللہ کہہ کر ٹیلی ویژن پر شریف خاندان کو خود ہی جھوٹا ثابت کر دیا تھا۔ آج پا حفیظ نے بھی آپ اس میں ان کی سادگی کہیں، آپ بے وقوفی کہنا ہے، جو بھی لفظ آپ استعمال کریں گے، میرے تو وہ پا حفیظ ہیں۔ تو پا حفیظ نے آج اپنی طرف ہی گول کر دیا ہے۔ انہوں نے قائمہ کمیٹی میں یہ بھی بتایا کہ جناب یہ صرف عام دنوں پر ہی انٹرنیٹ نہیں بند ہوتا رہا، ہم نے تو الیکشن پہ بھی بند کیا تھا۔ انہوں نے کہا اگر غیر قانونی تھا انٹرنیٹ بند کرنا تو پھر الیکشن پہ بند کیوں کروایا گیا تھا؟ اور انہوں نے کہا کہ حکومت ہمیں بار بار خط لکھتی ہے، ہم انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ یہ آئے دن حکومت بتا دیتی ہے کہ یہ، یا چودھری صاحب پھیلا دیتے ہیں خبر کہ یہ شارک نے پاکستان کی انٹرنیٹ کی کیبل کاٹ لی، کھا لی، تو کیا یہ واقعی شارک جو ہے یہ انٹرنیٹ کی کیبل کو کھاتی ہے، کاٹتی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، شارک یہ کام نہیں کر سکتی، یہ کام صرف پا حفیظ کر سکتا ہے، اور پا حفیظ کر سکتا ہے جب ان کے پاس یہ خط آیا ہو حکومت کی طرف سے۔ تو پا حفیظ پھر سمندر میں جانگیا پہنتے ہیں۔ آپ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں، پا حفیظ کو جانگیا پہنا ہوا ہے، کالی اینک لگائی ہوئی ہے، سمندر کے کنارے پہلے کھڑے ہوتے ہیں، پھر چھلانگ مارتے ہیں، پھر اندر کیبل ڈھونڈتے ہیں، اور پھر دانتوں سے کاٹ دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے پا حفیظ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ صرف ہم انٹرنیٹ بند کر سکتے ہیں، کیبل نہیں کاٹ سکتی شارک۔ تو ایک تو آج یہ بھی، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بتایا
کہ پاکستان کے پاس 5 کیبلز ہیں، پہلے کہتے تھے 7 ہیں، آج پتہ چلا 5 ہیں، اور انہوں نے کہا کہ نئی کیبلز پر کام شروع ہو گیا ہے، تو ہمیں انٹرنیٹ کی سپیڈ بڑھانے کے لیے اور کیبلز ایڈ کرنی ہے۔ یہ تو حافظ لفاظی کر رہے تھے، کیونکہ انٹرنیٹ کی سپیڈ آج سے چند مہینے پہلے یا 1 سال پہلے تک بھی تو ٹھیک ہی چل رہی تھی نا۔ یہ اچانک انٹرنیٹ کی تاروں کو کیا گرم کر دیا حافظ نے کہ اب وہ نہیں چل رہی۔ لیکن آج کا جو لطیفہ تھا وہ یہی تھا کہ پارلیمنٹ کی بریفنگ کے اندر حافظ بیچاروں نے آ کر بالکل ہاتھ کھڑے کر دیے اور یہ کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ غیر قانونی ہے، میں تو ایسے ہی بند کرتا رہا اسے۔ اور پھر ساتھ میرا خیال ایک جملہ اور بھی کہا کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ یہ والا جو جملہ ہے یہ رپورٹ نہیں ہوا، یہ مجھے کسی رپورٹر نے بتایا، یہ ایک جملہ، اس لیے میں اسے کنفرم نہیں کر سکتا کہ یہ بولا ہے کہ نہیں، لیکن اگر بولا ہے تو پھر کیا ہی بات ہے کہ اگر پی ٹی اے کے چیئرمین کو نہیں پتا کہ اس سے نقصان ہوتا ہے کہ نہیں، اور وہ شخص میجر جنرل ریٹائرڈ ہوا ہو آرمی سے، تو میں نے پھر اس ساری بات کو دیکھ کے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اور اس میں حافظ کا جو مائنڈ سیٹ ہے کہ ان سے پوچھا کہ آپ یہ انٹرنیٹ کیوں بند کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پیچھے سے خط آتا ہے، ہم آگے بند کر دیتے ہیں۔ مطلب ان کو چیئرمین پی ٹی اے لگایا ہے، یہ واپس خط نہیں لکھتے کہ اس سے پوری دنیا میں جگ ہسائی ہوگی، کیا کیا چیزیں انٹرپٹ ہوں گی، پاکستان کو کتنا بڑا نقصان ہوگا، یہ نہ کیجئے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب یہ اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرتے، یہ سنتری بادشاہ بنے ہوئے ہیں کہ کسی نے آگے کہا گیٹ کھول دو تو انہوں نے کھول دیا، کسی نے کہا بند کر دو تو انہوں نے بند کر دیا۔ تو حضور اگر یہ کام ہے تو پھر کسی غریب آدمی کو جو بیچارہ ان پڑھ بھی ہے گاؤں سے، اس کو لا کے چیئرمین پی ٹی اے بناتے ہیں جب مائنڈ ہی اپلائی نہیں کرنا۔ خط آیا کرے گا، وہ اگر انگریزی میں خط نہیں بھی پڑھ سکے گا وہ گھنٹی بجائے گا، جب قاصد اندر آئے گا تو وہ اس کو خط پکڑائے گا اور اس کو کہے گا کہ بھئی یہ جو خط میں لکھا ہے نا یہ امپلیمنٹ کر دو۔ اگر حافظ صاحب آپ کا یہی کام ہے تو پھر کسی گاؤں والے کو نوکری دیں جو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اور دوسری آپ یہ سوچیں کہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ حافظ جو ہیں وہ میجر جنرل کے عہدے تک پہنچے ہیں۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ اچھا، تیسری بات، اب ہمارا مشورہ ہے قوم کے نام۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک فنڈ قائم کیا جائے جس میں میں بھی کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہوں، حسب توفیق تمام پاکستانی اس پہ کنٹریبیوٹ کریں، اور ایسے تمام لوگ جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود روزگار کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ انہیں نوکری چاہیے، اس کے باوجود گزارا نہیں ہوتا، تو ان کو پھر گھر بیٹھے ہم یہ تنخواہ دے سکیں، کیونکہ حافظ کی طرح اگر آپ انہیں دفتروں میں گھسا دیں گے تو وہ تو بہت نقصان کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے ہے جو نقصان حافظ کر رہے ہیں کہ نہ مائنڈ اپلائی کرتے ہیں، نہ انہیں ریزننگ کا پتہ ہے، نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے، نہ بیک گراؤنڈ ہے، بس یس سر، وہ جو ان کی ٹریننگ ہوئی ہے کہ جو اوپر سے آرڈر آیا یس سر، صحیح آیا یا غلط آیا، اس میں مائنڈ اپلائی نہیں کرنا، وہی کام وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک آج چیزیں پتہ چلی ہیں، اور پتہ چلا ہے کہ ہم اس میں بھی نمبر 1 بننے والے ہیں، انٹرنیٹ کی سپیڈ میں بھی اور بند کرنے میں بھی، بس قریب ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ میانمار جو ہے وہ نمبر 1 ہے، اس کے بعد ہم ہیں، بس قریب ہیں، تھوڑا سا اور کام رہ گیا تو ہم کر دیں گے۔ 1831 گھنٹے، 1831، 1831، یہ ہے نمبر ان گھنٹوں کا جو 2024 میں انٹرنیٹ بند رہا۔ یہ بنتے ہیں 76 دن، 77 ڈیز، یہ بنتے ہیں تقریباً 2.5 پونے 3 مہینے۔ تو پاکستان میں 9.25 یا 9.5 مہینے صرف پاکستانیوں کو انٹرنیٹ ملا ہے، باقی تمام ٹائم انٹرنیٹ بند رہا ہے۔ تو یہ حافظ کا کارنامہ ہے، اور میرے خیال میں تو اب حافظ کو اس پوزیشن سے ریزائن کرنا چاہیے، کیونکہ آج جو ان کی پرفارمنس ہے پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی میں، کریں گے وہ نہیں اللہ کے کرم سے، لیکن آج ان کی جو پوزیشننگ ہے وہاں پر، اور جو باتیں انہوں نے کی ہیں، جو انہوں نے مزے کا خیز باتیں کی اور اپنا اور اپنے اس پوزیشن کا مذاق اڑوایا ہے، وہ سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا جی، دوسری خبر سپریم کورٹ آف پاکستان سے رکھتے ہیں۔ یہ پہلا نتیجہ ہے 1 مئی، وہ تو لطیفہ تھا پہلا، یہ آج پہلا نتیجہ ہے آپ کے نام، پہلی خوشخبری سپریم کورٹ سے آئی ہے جو یقینی طور پر ایک خوشخبری ہے۔ پی بی بلوچستان کی پروونشل اسمبلی کی یہ سیٹ ہے 45، یہاں سے جتوایا گیا تھا محمد علی جاتک کو، پیپلز پارٹی کے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں خوشخبری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج 1 جنوری کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ، جس کا فیصلہ جسٹس عقیل عباسی صاحب نے لکھا، انہوں نے چودھری نظام الدین کی چوری کو ننگا کر دیا ہے۔ تفصیلی فیصلے کے اندر انہوں نے وہ کچھ لکھ ڈالا ہے کہ اب سب کے سامنے سپریم کورٹ کی طرف سے سٹیمپ ہو گیا کہ کس طریقے سے جسٹس لانت، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اوپر چودھری نظام الدین صاحب نے مل کے دھاندلی کی۔ اس فیصلے میں
میرا خیال جمعیت علماء اسلام کے کینڈیڈیٹ کو ہروایا گیا تھا، محمد علی جاتک کو دھوکہ دہی سے جتوایا گیا تھا. یہ بلوچستان اسمبلی کی جو حلقہ ہے 45 ہے، اور یہ وزیر بھی تھے محمد علی جاتک. آج ان کے جیتنے کا جو نوٹیفیکیشن تھا سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا ہے، اور ساتھ ڈیٹیلڈ آبزرویشنز دی ہیں کہ کس طریقے سے ریٹرننگ آفیسر بھی اس میں شامل تھا، اور محمد علی جاتک جو جعلی طریقے سے جیتنے والے امیدوار تھے، فارم 45 کو بدل کر فارم 47 پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے فارم 45 پر کٹنگ کی، مرضی سے ہندسے ایڈ کیے. اگر کہیں پر 30 لکھا تھا تو اس کے ساتھ 3 لکھ دیا، 330 ہو گیا. اگر کسی پر کوئی اور چیز تو ایک ہندسہ ایڈ کر کے ووٹ سینکڑوں میں بنا لیے. جس شخص کے ووٹ سینکڑوں میں تھے وہ ہزاروں میں بنا لیے ایک ہندسہ ایڈ کر کے. مطلب اگر 130 لکھا تھا تو ساتھ 5 ایڈ کر دیا، 5130 بن گیا. تو یہ اب سپریم کورٹ نے ایک ایک کر کے آبزرویشن دی کہ کس طریقے سے ریٹرننگ آفیسرز نے اپنا رول پلے کیا، کس طریقے سے محمد علی جاتک نے جو فارم 45 جمع کروائے انہوں نے کٹنگ کیسے کی، اور کس طریقے سے عدالت کو بھی اس میں ظاہر ہے بیوقوف بنانے کی کوشش تھی. عدالت نے تو نہیں لکھا، یہ ہم ہی کہہ رہے ہیں. اور اس میں الیکشن کمیشن کا جو ریٹرننگ آفیسر کا اس میں ان کی انوالومنٹ تھی. آج سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ پہلا کیس تھا جو یہاں تک پہنچا ابھی 8 فروری کا، اور اس میں آج سپریم کورٹ نے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے کہ کس طریقے سے 8 فروری کو چوری کی گئی اور یہ تمام لوٹ کی گئی پاکستان میں الیکشن کی. اب آپ سمجھیے کہ پوری سپریم کورٹ کے اوپر قبضہ کیوں کیا گیا ہے اور نئے ججز لانے کی تیاریاں کیوں کی جا رہی ہیں، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ ایسا کوئی کیس کسی انڈیپینڈنٹ جج کے سامنے نہ لگ جائے. سوچیں باجی مریم کے حلقے کا کیس اگر انڈیپینڈنٹ جج کے سامنے لگ جائے، سوچئے نواز شریف کا کیس اگر لگ جائے، باقی 20 کیسز ہیں وہ لگ جائیں، تو کیا بنے گا ان سب کا. یہ تمام میں محمد علی جاتک نے جو کیا وہ تو کچھ بھی نہیں کیا ہوگا جو انہوں نے کیا ہوا ہے. تو یہ وہ وجہ ہے کہ چودھری صاحب کسی صورت نہیں لینا چاہتے رسک کہ وہ کسی بھی صورت وہ سپریم کورٹ کو انڈیپینڈنٹلی اس کی انویسٹیگیٹ کرنے دیں. بہرحال یہ ایک اچھی خبر ہے آج کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سال کے پہلے دن الیکشن میں ہوئی دھاندلی اور چوری کو آج مکمل طور پر بے آبرو کیا ہے. اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے اور وہ ہے شہباز شریف صاحب. ایک تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پورے ملک میں اس ٹائم ان کی میم بنی ہوئی ہے، وہ کر کے وہ جو احتجاج کا طریقہ بتا رہے ہیں، مطلب ان کو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ چودھری نظام الدین صاحب کو کوئی بھی جو بندہ مینٹلی سٹیبل ہو، جو ایموشنلی سٹیبل ہو، جو بندہ صحیح طریقے سے سوچتا ہو، بات کرتا ہو، وہ نہیں چاہیے. انہیں ایسے جوکر اور نمونے چاہیے جو شہباز شریف ہیں. لیکن انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ ٹویٹر ایکس جو ہے وہ پاکستان میں بلاک ہے. VPN لگا کر ظاہر ہے شہباز شریف نے ٹویٹ کیا اور اس میں کہا کہ وٹ آ ریمارکیبل ایئر، اور ہم نے بلندیوں کو چھوا اور ہماری بہت کامیابیاں ہیں. لیکن اس میں ایک لائن بڑی مزے کی، اس میں انہوں نے بہت ہی فخر کے ساتھ یہ کہا کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. یہ لائن بڑی امپورٹنٹ ہے، ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ جب 2022 میں 9 اپریل کو عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا تو GDP کا گروتھ ریٹ جو تھا وہ 6% سے پلس میں تھا. آج میری ٹیم نے آج مجھے بتایا ہے کہ میں لگاتار آپ کو غلط نمبر بتا رہا ہوں. میری سرزنش بھی کی ہے ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں انہوں نے کہ آپ کو ہم نمبر کوئی اور بتاتے ہیں، آپ آگے جا کر کوئی اور لے لیتے ہیں، تو میری ان سے معذرت. میں نے 0.98 کہا تھا، 0.98. انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں، یہ 0.98 نہیں ہے، یہ 0.92 ہے جو گورنمنٹ نے خود نمبر جاری کیا ہے. تو آج GDP کی گروتھ ریٹ 0.92 ہے جو عمران خان کے زمانے میں 6% پلس تھا. اب ہمیں یہ سمجھ نہیں کہ یہ ڈیفالٹ کہاں سے آ گیا. عمران خان کے زمانے میں تو ڈیفالٹ نہیں کر رہا تھا، پاکستان اوپر جا رہا تھا. تو پہلے 2022 میں انہوں نے حکومت لی، پاکستان کو ڈیفالٹ کرایا یا ڈیفالٹ کے قریب پہنچایا. یاد کیجئے خواجہ محمد آصف کا اپنا بیان کہ پاکستان نے ڈیفالٹ کرنا نہیں ہے، پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے. پہلے انہوں نے ایک چلتے پھولتے پھلتے ملک کو ڈیفالٹ کرایا، یہ 2022 کی بات ہے. پھر 2023 میں بھی ان کے بقول ڈیفالٹ ہی رہا، اور اب 2024 میں انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ میں سے بچا لیا. تو 2022 2023 2024 تینوں سال انہی کی حکومت رہی. تو پھر یہ کس نے ڈیفالٹ سے بچا لیا اور کروا لیا؟
مطلب پہلے آپ خود ہی ڈیفالٹ کرائیں گے اور پھر بچائیں گے اور پھر اس کی داد بھی وصول کریں گے. کون لوگ ہو؟ تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اوپر سے ان کے دماغ میں عقل نام کی کوئی بات نہیں ہے, اور یہ سمجھتے یہ ہیں کہ عوام بھی بے وقوف ہے. اب آگے آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ جو جی ڈی پی کی شرح ہے نا اس وقت 0.92, یہ 1952 سے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. اس سے پہلے کیونکہ پاکستان بالکل ابھی بنا تھا 1947 میں, کوئی ادارہ ابھی نہیں بنا تھا, کوئی ایک نیا ملک بنا تھا. ہندوستان نے کافی سارا پیسہ بھی جو بنتا تھا کچھ نہیں دیا تھا, کچھ دے دیا تھا. تو وہ سال تھے 1951, 1950, 1952 جب پاکستان میں یہ حالات تھے 0.92 والے. اس کے بعد سے لے کے آج تک, پاکستان کے بننے کے بعد سے لے کے آج تک کبھی اتنی بدترین پرفارمنس نہیں آئی. اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو باہر سے انویسٹمنٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, اور صرف ایک فورم کے اوپر انویسٹمنٹ جو ہے وہ 64% کم ہو گئی ہے. اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ SIFC میں جو انویسٹمنٹ آنی تھی وہ بالکل نہیں آئی. پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ پچھلے ایک سال میں, جی ہاں پچھلے ایک سال میں ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں 1,30,00,000 مزید لوگ, یہ غور سے سنیے نمبر, 1,30,00,000 مزید لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے یا مزید غریب ہو گئے. تو 1.25 کروڑ مزید غریبوں کا اضافہ کیا گیا ہے پاکستان میں, یہ ورلڈ بینک بتا رہا ہے. پھر SIFC میں جو انویسٹمنٹ آنی تھی وہ تو کیا آنی تھی, ہم نے اب ریکوڈیک کے 15% شیئرز بیچ دیے ہیں. کتنے میں؟ $54 کروڑ میں. اب یہ بھی بہت بڑا ایک اسکیم ہے, اسکینڈل ہے, کیونکہ جس ریکوڈیک کو نہ کرنے, صرف نہ کرنے کا جرمانہ 6.5 ارب تھا, اس کے 15% شیئر 54 کروڑ کے. دماغ مانتا ہے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ تک پہنچنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ کر رہے ہیں, اور یا پھر اپنی کک بیکس لیں گے یا کچھ اور کریں گے. ورنہ جس پروجیکٹ کو کرنے نہ کرنے کا صرف جرمانہ 6.5 ارب ہو, اس کے 15% شیئرز کو آپ $54 کروڑ میں کیسے بیچ سکتے ہیں. خیر پھر ہمیں بتایا گیا کہ نہیں, اب ہم نے بنجر زمینیں آباد کرنی, ہم نے زراعت میں جانا ہے, تو ہم اس کی بھی آپ کو خبریں دے چکے ہیں. کنو ہم 9ویں نمبر پر تھے دنیا میں پروڈکشن میں, آج 20ویں نمبر پہ ہیں. زراعت پچھلے سال کسانوں نے 6.5 ملین ایکڑ گندم کاشت کی تھی, اس سال 12 ملین ایکڑ ہے صرف, کیونکہ ان کی گندم برباد کر دی تھی. گنا 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا کرشنگ شروع ہوئے, ان کا نہ ریٹ طے کیا گیا کسانوں کا, وہ مارے پھر رہے ہیں, نہ پورا تل رہا ہے, نہ کوئی خرید رہا ہے, نہ ریٹ دے رہا ہے, نہ انہیں پیسے مل رہے ہیں, جو کہ پچھلے 30-40 سال میں واحد عمران خان کی حکومت میں انہیں ایک وقت آیا تھا کہ انہیں یہ چیزیں ملی تھیں. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آنے والا سال ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن بھی شاید زیادہ ہو جائے, کیونکہ اگر ٹرمپ نے جو برکس کے ساتھ ان کا مسئلہ بنا ہوا ہے ٹیرف کا, اس کے اوپر ٹرمپ صاحب نے کام شروع کر دیا, تو پوری دنیا میں اب جتنے بھی محققین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انفلیشن کا ایک نیا ریلا آئے گا. تو اس میں تو پاکستان کے لیے اور مسئلے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور دوسری طرف پا حفیظ اور شہباز شریف جیسے تحفے چودھری نے ہمیں دی. اس تقریر میں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو اشتراک اس وقت, جو کوارڈینیشن, کوپریشن, ہم آہنگی پاکستانی فوج کی, جنرل عاصم منیر کی اور شہباز شریف کی اور مسلم لیگ نون کی ہے, یہ تاریخ میں نے پہلے نہیں دیکھی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ شہباز شریف اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو کوارڈینیشن اب ہے وہ تاریخ میں پہلے نہیں دیکھی. یہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں. اور یہی لوگ ہمیں کہتے تھے PTI کی حکومت میں کہ جتنا ساتھ PTI کی حکومت کا فوج دے رہی ہے, اتنا ساتھ اگر کبھی ہمارا دیا ہوتا تو ہم ورلڈ ریکارڈ بنا دیتے. تو اب تو آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں, یہ بیانیہ آپ بیچتے تھے ہماری حکومت کے زمانے میں, اب تو آپ اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ جو اشتراک جنرل عاصم منیر صاحب کا یا رشتہ یا کنیکشن آپ کے ساتھ ہے وہ پہلے کبھی نہیں رہا. آپ کی سٹیٹمنٹ کے مطابق پہلے PTI کے زمانے میں بھی نہیں رہا. تو پھر یہ جو سب کچھ میں بتا رہا ہوں, تباہی کی داستان ساری کی ساری, اور پیٹرول بھی آپ نے کل ہی مہنگا کیا, باقی بھی تباہی کر دی آپ نے ہر چیز کی. تو پھر یہ اشتراک کا ہی نتیجہ ہے. یہ جو آپ کہتے تھے کہ PTI کے ساتھ جو فوج کا تعاون ہے ہمیں ملتا تو ہم یہ کیا کرتے, لے اب تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں اس سے بھی زیادہ تعاون مل گیا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اکیلے یہ بیڑا غرق نہیں کیا, آپ اس کی ذمہ داری ڈال بھی رہے ہیں, اور ڈالنی چاہیے بھی جنرل عاصم منیر پر بھی. تو یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے جو کچھ ہوا ہے, یہ سب کچھ جو کچھ سامنے آ گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچیومنٹس آپ کی اور ان کی اکٹھی ہیں. اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جو ہمیں پچھلے 70 سال میں یہ بتایا گیا کہ
بس سویلین ہی جو ہے نا وہی ملٹری ڈکٹیٹرز تو بڑے بڑے آپ ذہین ہوتے ہیں, وہ تو بڑا کام کرتے ہیں, یہ سویلین لیڈر ہی نکمے ہیں. تو اس کا مطلب, اور ہمیں اگر موقع ملے تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تو اب موقع ملا, اب تو آپ کے ہاتھ کی گورنمنٹ ہے, بلکہ آپ ہی گورنمنٹ ہیں, آگے تو چہرے ہیں شہباز شریف کے. تو اس کا مطلب ہے کہ اکیلے شہباز شریف کی یہ پرفارمنس نہیں ہے, یہ آپ سب کی مل کے پرفارمنس ہے, اور پاکستان کو ہم نے یہاں تک پہنچایا ہے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.